الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما
دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صدر وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز طلباء کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے سائے نیچے کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تو جو بھی میری طرف نعمت نازل فرمائے میں تیرا محتاج ہوں۔ مطلب کیا تھا کہ کچھ کھانے پینے کا، ٹھکانے کا، رہنے سہنے کا میرا انتظام ہو جائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور وہ بچی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، حیا کے دامن کو سامنے رکھتی ہوئی سنبھالتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک، کہ میرا باپ آپ کو گھر بلا رہا ہے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شرم و حیا کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے سر جھکا کر کے اس لڑکی کی، اس عورت کی بات سنی۔ جب تک بات پوری نہ ہوئی سر اوپر نہیں اٹھایا۔ بہرحال بات مختصر فرمایا، ٹھیک ہے تم میرے آگے آگے چلو، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اور پیچھے سے مجھے بول کے راستہ بتلاتے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے باپ سیدنا شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت شعیب علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، روٹی کھا رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آئیں آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید میں نے جو بکریوں کو پانی پلا دیا تھا اس کے بدلے میں یا اس کا اجر دینے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے انکار کیا اور فرمایا کہ میرا جن لوگوں سے تعلق ہے ان کا سیوا، ان کا طریقہ اجرت لینا، اجر لینا نہیں ہے، وہ اپنے اللہ سے اجر کے خواہاں ہوتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ جن کی آل اولاد میں ہوں، ابراہیم علیہ السلام، ان کے گھرانے کا مہمان نوازی کرنا بڑا پرانا طریقہ چلا آتا ہے۔ اسی طریقہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کھانے میں شرکت کی اور سارا واقعہ اپنے بچپن سے لے کر کے اس وقت تک جو پیش آیا تھا وہ سارا واقعہ جو تھا ان بزرگ اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام کے سامنے بیان کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ واقعہ سنا اور فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فرعون کی سلطنت میں نہیں ہیں، ہم اس کی مملکت اور حکومت میں نہیں ہیں، ہماری الگ حکومت ہے، الگ سلطنت ہے، الگ ہماری بستی ہے، الگ مملکت ہے۔ آپ کو بالکل یہاں اب کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، آرام سے ٹھہریے۔ اب وہ دونوں بیٹیاں
جو بکریوں کو پانی پلانے گئی تھی، ان میں سے ایک بیٹی اپنے باپ کو شعیب علیہ السلام کو کہنے لگی، یا ابت استاجر، اے ابا جی کیا ہی اچھا ہو، آپ کو گھر میں آدمی کی ضرورت ہے، گھر میں کام کرنے والا کوئی ہے نہیں، آپ بھی ضعیف کمزور ہیں، ہم ویسے عورتیں ہیں، باہر آنے جانے کا مسئلہ ہی ہوتا ہے ہمارے لیے، یا ابت استاجر، اس آدمی کو جو ہے نا آپ گھر کے اندر نوکر رکھ لیجئے، خادم رکھ لیجئے، ملازم بنا لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ اچھا نوکر، اچھا خادم، اچھا ملازم وہ آدمی ہوتا ہے جو زور آور، طاقت آور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ بات بڑی سمجھنے اور غور کرنے کی ہے کہ اچھا ملازم، اچھا کام کرنے والا، اچھا نوکر اور اچھا خادم کون ہوتا ہے؟ من استاجرت القوی الامین، کہ اچھا خادم اور نوکر ملازم وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ باپ شعیب علیہ السلام نے جب بیٹی کے منہ سے یہ بات سنی نا، بڑی غیرت سی آئی کہ اس کو کس طرح پتہ چل گیا یہ آدمی طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ بظاہر ایک غیرت سی پیش آئی کہ اس میری بچی کو، میری لڑکی کو کس طرح اس آدمی کے بارے میں پتہ چل گیا۔ چنانچہ اپنی اس بچی سے، بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں اس کا کس طرح پتہ ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے؟ بیٹی نے ساری بات سنائی کہ ابا جی طاقتور اور زور آور ہونے کا پتہ تو مجھے اس طرح چلا کہ وہ پتھر جو چرواہے بکریوں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کے اوپر رکھ کے چلے جایا کرتے تھے، جس کو 10 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ اس شخص اکیلے نے اٹھا کر کے ایک طرف کر دیا تھا، ایک طرف رکھ دیا تھا۔ طاقت کا تو مجھے اس طرح پتہ چلا، اور اس کے امین ہونے کا، امانت دار ہونے کا مجھے اس طرح پتہ چلا کہ جب آپ نے مجھے اس شخص کو بلانے کے لیے اس درخت کے پاس نیچے بھیجا، تو جب تک میں نے اپنی بات مکمل نہیں کی، اس نے شرم و حیا کی وجہ سے سر اوپر نہیں اٹھایا جب تک میں نے اپنی بات ختم نہ کر لی۔ اور پھر جب میں لے کر کے اس کو آپ کے پاس آنے لگی تو اس آدمی نے مجھے کہا کہ میں تمہارے آگے آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلتی آنا، تاکہ میری نظر تمہارے اوپر نہ پڑنے پائے۔ اندازہ لگائیں شرم و حیا کا آپ۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اس وقت حالانکہ پردہ کے احکام نازل ہوئے بھی تھے یا کہ نہیں، تو دونوں باتیں جب بیٹی نے بتائی، باپ کو اطمینان آ گیا، باپ کو تسلی ہو گئی، باپ کو مزید ان کے اوپر اعتماد آ گیا۔ اس کے بعد باپ کہنے لگا، قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين۔ سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، بات بیٹی کی سمجھ میں آئی کہ یہ تو اس طرح تو ہمارا غیر محرم ٹھہرے گا، کیوں نہ ہو جب طاقت آور بھی ہے، امین امانت دار بھی ہے، بڑا ہی نیک اور شریف پرہیزگار آدمی کوئی معلوم ہوتا ہے، کیوں نہ اچھا ہو کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح ہی شخص سے کر دوں، نکاح کر دوں۔ چنانچہ باپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے شخص، میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کر دوں۔
اور میری شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ 8 سال آپ یہاں ٹھہرتے ہوئے بکریاں چرائیں گے۔ یہ جو میرے گھر میں بکریاں ہیں نا، میری شرط یہ ہے اس نکاح کرنے کی آپ کے ساتھ کہ 8 سال آپ میری بکریاں چرائیں گے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر آپ 10 سال مکمل کریں تو یہ آپ کا احسان ہوگا، آپ کی طرف سے تبرع ہوگا۔ اگر آپ 10 سال مکمل کر دیں تو آپ کی مرضی ہے، بخوشی کریں آپ، ورنہ 8 سال بکریاں چرانا میرے ہاں یہ شرط ہوگی، تب میں اپنی بیٹی کا ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نکاح کرنے پہ راضی ہو گئے، اور مزید فرمایا وَمَا أَشُقَّ عَلَيْكَ، سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ پر میں کسی قسم کا جبر نہیں کروں گا، کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کوئی ایذا نہیں دوں گا۔ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صالحین نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گا، کوئی آپ پہ جبر نہیں کروں گا، کوئی تکلیف نہیں دوں گا، کوئی مشقت میں آپ کو نہیں ڈالوں گا، اگر اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی ہم بات کریں یا ارادہ کریں تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ کو منظور ہوا تو میرا کام ہوگا، ورنہ اللہ کو منظور نہیں ہوا تو میرا کوئی بھی کام نہیں ہوگا، چاہے میں جتنے مرضی زور لگاتا رہوں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی لڑکی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اسی طرح کے نیک لوگ، پارسا لوگ، امانت دار ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہی مسئلہ ہوتا ہے، بہترین ملازم بولو کون ہوتا ہے؟ جو کام بھی مکمل کرنا جانتا ہو اور امانت داری بھی رکھتا ہو۔ آج ہمارے اداروں کے اندر قابلیت، صلاحیت، اس کی تعلیم کو تو دیکھا جاتا ہے، لیکن امانت داری کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس آدمی کے اندر امانت داری کی، امین ہونے کی بھی کوئی صلاحیت ہے یا کہ نہیں ہے۔ بس ڈگری دیکھ لی، تعلیم دیکھ لی، قابلیت دیکھ لی، اتنا پڑھا ہوا ہے، اتنا ہے، ایسا ہے، تبھی سارا نظام آج خراب ہے۔ یہی وجہ ہے، امانت داری ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ جو اس ملازمت کی میں تنخواہ لیتا ہوں، جو کچھ میں نے مہینہ ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، اس کو میں نے پورا سر انجام دوں گا تو میرے یہ پیسے، تنخواہ، ملازمت حلال ہوگی، اور پوری امانت داری سے میں اس کے اندر کام لوں گا تو میرے لیے میرا رزق حلال ہوگا۔ پتہ ہی نہیں مجھے تو آج اس بات کا، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ قال ذالک بینی و بینک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ٹھیک ہے حضرت صاحب، میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا، آپ مجھے نکاح کر دیں اپنی بیٹی کا، 8 سال میں آپ کی بکریاں چراؤں گا، آپ کی میں شرط پوری کروں گا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل، دونوں مدسوں میں سے 8 سال کروں یا 10 سال کروں میری مرضی ہے، لیکن آپ کی طرف سے میرے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ 8 سال کروں میری مرضی ہے، 10 سال پوری کر دوں میری مرضی ہے، آپ کے ساتھ میں معاہدہ کرتا ہوں کہ میں دونوں مدتوں میں سے ایک مدت ضرور پوری کر دوں گا۔ بات مختصر، واللہ علی ما نقول وکیل، اور فرمایا اللہ میرے اور آپ کے درمیان اس معاہدہ پہ کیا بن گیا؟ گواہ بن گیا، گواہ ہو گیا۔ کتنی باتیں آج ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ کو سامنے رکھ کے کہہ دیتے ہیں اور پھر صاف مکر گیا اس بات سے، وعدہ خلافی بھی کر لی، امانت میں خیانت بھی کر لی، جھوٹ بھی بول دیا، لڑائی جھگڑے پہ آیا، فساد بھی بپا کر دیا، گالی گلوچ بھی کر لی میں نے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔
یار میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے تیرے نال جڑانا یہ وعدہ پیا کرینا، اللہ معاف فرمائے بھائی۔ منافق آدمی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، 3 نشانیاں کہ یہ 3 باتیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں نا وہ بالکل پکا اور ٹھکا منافق ہوتا ہے۔ اذا وعد اخلف، کہ جب بات کرے، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ غور سے سنیے، یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا وعد اخلف، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو اس کی کیا کرے؟ خلاف ورزی کرے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت ہو یا امانت رکھی جائے اس کے اندر وہ کیا کرے؟ خیانت کرے۔ اور بعض روایات میں ایک چوتھی بات بھی آئی ہے، اور جب کسی کے ساتھ کوئی اس کا جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ سے کام لے۔ یہ چاروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات، نشانیاں بتلائی ہیں کہ یہ 4 باتیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ کھلم کھلا کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، منافق۔ 2 منہ اللہ کے نبی نے ایسے شخص کو بیان فرمایا، تیرے پاس تیری، میرے پاس میری، دوسرے کے پاس گیا اس کی۔ چلو جی خیال کریں خدا را، یہ ساری چیزیں آج جس معاشرہ سے ہم گزر رہے ہیں، جس معاشرہ میں ہم جی رہے ہیں، یہ ساری باتیں برسر عام کھلے عام پائی جاتی ہیں۔ عوام کا تو کیا کہنا، خاص لوگوں کے اندر بھی یہ ساری بیماری جنم لے چکی ہے۔ بات بات پہ وعدہ خلافی، بات بات پہ جھوٹ بولنا، جگہ جگہ امانت کے اندر خیانت کرنا۔ غور کریں، گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، آیا ہم تو اللہ کے نبی کے مصداق نہیں ہے اس فرمان کا؟ کیا ہمارے اندر تو یہ باتیں نہیں پائی جاتی؟ ہاں پائی جاتی ہیں بھائی۔ توبہ کریں اللہ سے، چھوڑ دیں یہ باتیں، غیبت، چغلیاں، ہر وقت کے گلے شکوے، لان تان، اس کی ایسے۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو 3 باتیں میں نے بیان کی، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت کے اندر خیانت کرنا، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑے گناہ ہیں یہ تینوں کے تینوں۔ اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب حضرات آئندہ بھی کوشش کریں گے نا بچنے کی، انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس 3 باتوں سے ہم بچنے کی۔ بہت بڑی برائی ہے یہ ہمارے اندر، ایمانداری والی بات ہے، اور زیادہ جھگڑے فسادات انہی باتوں سے جنم لیتے ہیں دنیا کے اندر، انہی باتوں سے۔ امانت کا بھی آج بالکل جو ہے دیکھ لیں آپ، حساب لا لیں کتنی امانت داری ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ کوئی بھی اپنا کام پورا کر کے راضی ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ پورا میرا جسم، یہ زندگی، دنیا کی یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے میرے پاس بہت بڑی امانت ہے۔ یہ ساری آنکھ اللہ کی امانت ہے، کان اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، میرا پورا جسم جو ہے یہ اللہ نے مجھے امانت کے طور پہ دیا ہوا ہے۔ آیا میں اس میں خیانت نہیں کرتا؟ بد نظری کرتا ہوں رات دن، کانوں سے بے حیائی کی باتیں میں سنتا ہوں رات دن، زبان سے بے حیائی کی باتیں میں رات دن کرتا ہوں، کیا یہ امانت کے اندر خیانت نہیں ہے؟ یہ خیانت ہے۔ اور منافق آدمی کا ٹھکانہ اللہ کے قرآن نے جو بیان فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جو ہوگا جہنم کے سب سے نیچے والے طبقہ کے اندر، اللہ فرماتا ہے اس کو میں داخل کروں گا، جہاں سارے جہنمیوں کی خون پگھل کے اور پیپ جو ہے وہاں جائے گی۔ اتنی بڑی سزا اللہ نے اس منافق آدمی کی رکھی ہوئی ہے۔ خدا را بچیں ان 3 باتوں سے، کوشش کریں بچنے کی۔ سب سے بڑی بات جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے اس لڑکی نے کیا کہی کہ ابا جی، بہترین مزدور، بہترین خادم، بہترین ملازم اور بہترین نوکر کون ہوتا ہے؟ جو اپنا کام بھی پورا کرنے والا ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اگر اس کو کوئی امانت کے طور پہ کہے یہ میرا کام تم نے اس طرح کرنا ہے، اتنی میں اجرت دوں گا، اس کے اندر پوری امانت داری سے وہ کام لے، دغا بازی سے کام نہ لے، ورنہ میرا سارا رزق حرام ہو جائے گا۔
میری ساری تنخواہ جو ہے، سارا معاوضہ ہے وہ حرام کا ہو جائے گا۔ آج میں گلے شکوے تو کرتا ہوں، فلاں نماز پڑھتا ہے جی وہ بھی ایسے کر رہا ہوتا ہے، فلاں نماز پڑھتا ہے یہ برائی بھی کرتا ہے۔ مجھے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ مجھے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میری نماز مجھے برائی سے کیوں نہیں روک رہی۔ ہو سکتا ہے میرا وضو صحیح نہ ہو، جس پانی سے میں نے وضو کیا ہے وہ حرام کا ہو، جو لباس میں نے اوپر پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہو، حلال کا نہ ہو، جو رزق میں کھاتا ہوں، جو روزی میں استعمال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ میری حلال کی ہو نہ ہو، حرام کی ہو۔ تو میری نماز مجھے کہاں پھر بے حیائی اور برائی کی بات سے روکے گی بھائی؟ خیال کریں خدا را، سچ بولیں، رزق حلال کھائیں، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، پھر دیکھیں آپ کو وہ نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے یا کہ نہیں روکتی۔ یہی حکم اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام کرو، اعمال صالحہ کرو، نیک اعمال کرو۔ کتنی بڑی بات ہے جی۔ اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں باتوں کو بہت بڑا عمل دخل ہے عبادت کی قبولیت کے اندر اور دعاؤں کے قبول ہونے کے اندر، کہ انسان کا کھانا بھی حلال ہو اور زبان بھی سچ بولتی ہو، پھر میری دعائیں قبول ہوگی، پھر میرے سجدے قبول ہوں گے، پھر میری عبادت قبول ہوگی۔ ورنہ لقمہ میرے پیٹ میں حرام کا جاتا رہے، زبان میری رات دن جھوٹ بولتی رہے، کہاں سے میری عبادت پھر قبول ہوگی؟ وقت ہو گیا ہے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔